بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع ہوئی تھی اسلام کی کہ اسلام کیا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ اسلام لغوی طور پہ تو قبول کرنے اور جھک جانے کے میننگ میں آتا ہے، فرما برداری کے میننگ میں آتا ہے، اور اصطلاح یا شرعی طور پہ اسلام کا معنی ہوتا ہے اسلام کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لینا، ٹھیک۔ اور بتایا گیا تھا کہ لغت کا جو لٹریری میننگ ہے اس میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ شخص جو بات کو مانتا ہو وہ مسلم کہلائے گا عربی زبان کے لفظ میں۔ تو ہمارا وجود، ہم ایک اعتبار سے دنیا کے سارے انسان مسلم ہیں، لغت کے لفظ کے استعمال کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام یا جھک جانا، قبول کر لینا، یہ کائناتی انداز کا بھی ہوتا ہے اور شرعی انداز کا بھی ہوتا ہے۔ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کائناتی انداز کا، یعنی اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں، تو اس حصے میں ہمیں اللہ نے کائنات کے سسٹم کے ساتھ باندھ دیا ہے، اور اس سسٹم کے ہم پابند ہیں، اور اس میں اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں کہ کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ کیسے؟ انسان کے جسم میں دیکھیے، انسان کے جسم میں دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے حرکت کرتے ہیں، خون حرکت کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کے چلنے کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت بندھا ہوا سسٹم ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ کوئی سوچے میں دل کو روک لوں، نہیں روک سکتا۔ تو اس معنی میں کہ اس کا دل چل رہا ہے، اس کا دل مسلم ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، خون مسلم ہے۔ لغوی لفظ میں، لینگویج کے استعمال میں، کائناتی جو فرما برداری ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، وہ فرما برداری بھی اسلام کہلاتی ہے عربی زبان کے استعمال میں۔ تو اس معنی میں تو کافر بھی مسلم ہے، جانور بھی مسلم ہے، دنیا کی ہر مخلوق مسلم ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے، ٹھیک۔ لیکن اس اسلام سے بندے کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے یہاں یہ والی فرما برداری قبول اور مقصود ہے ہی نہیں، مطلوب ہے وہ اسلام جو اختیاری ہے، تو آپ اپنی پسند سے اختیار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور یہ غیر اللہ کا راستہ ہے، اس اللہ کے راستے پہ چلنا ہمارا اختیار ہے، یعنی جو دین اسلام ہے، جو کتاب اور سنت کی شکل میں ہے، اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اس کی بات ماننے کو فرما برداری کہا جاتا ہے، اور یہ والی فرما برداری شرعی اسلام ہے، اس کو ماننے پر بندہ اصل مسلم کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول یہی والا اسلام ہوگا، فطری فرما برداری قبول نہیں ہوگا۔ تو اب اسلام کے بجائے ہم فرما برداری کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا اردو میں، کہ اسلام کا معنی فرما برداری، اور فرما برداری دو طرح کی ہوتی ہے، اطاعت اور فرما برداری، ایک کائناتی نظام کی فرما برداری، ایک شرعی نظام کی فرما برداری۔ کائناتی نظام کی فرما برداری میں فرما بردار تو کہلائیں گے ہم وقت پہ ہمیں نیند آتی ہے، وقت پہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، بھوک لگنا، چلنا پھرنا، حرکت کرنا، یہ پورا جو زندگی کے جینے کا ایک نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا نظام ہے، اور ہم اس کے پابند اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ مگر یہ والی فرما برداری اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات پانے کے لیے مطلوب ہی نہیں ہے، مطلوب ہے وہ والی فرما برداری جو اختیار سے تعلق رکھتی ہے، ہماری چوائس سے تعلق رکھتی ہے، اور جس کو شرعی فرما برداری کہا جاتا ہے، اسلام، دین اسلام جسے کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ اسی میں مزید کچھ باتیں کہ اسلام ایک ہوتا ہے حکمی اسلام، اور ایک ہوتا ہے اصلی اسلام۔ یہ بھی اسلام کی، اب شرعی اسلام کی دو قسمیں ہیں،
شرعی اسلام کی. اب شرعی فرمانبرداری دو طرح کی ہوتی ہے. اب اسلام کا لفظ استعمال کریں گے. اسلام شرعی جس کو قبول کرنے سے بندہ مسلمان کہلاتا ہے، یہ اسلام شرعی دو طرح کا ہے. ایک حکمی اسلام، ایک حقیقی اسلام. حکمی کا مطلب ہے کہ بندے پر ہم حکم لگائیں گے کہ مسلمان ہیں. ہم حکم لگا دیں گے، علماء حکم لگا دیں گے، مسلمان عام مسلمان بھی کسی بندے کے لیے حکم لگا دیں گے کہ ہاں یہ فیصلہ کیا کہ ہاں یہ بندہ مسلمان مانا جائے گا. حکمی اسلام کا مطلب ہوا مسلمان ماننا، اور حقیقی اسلام کا مطلب ہوا مسلمان ہونا. حقیقی اسلام کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے. کون بندہ اللہ کے یہاں حقیقی مسلم ہے، سچا مسلم ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بندہ حقیقی اسلام والا شمار ہوتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے طور پہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. تو جو سچا مسلمان ہے وہی حقیقی مسلمان ہے، اور اللہ کے یہاں بھی وہی مسلمان مانا جائے گا جب وہ خود سچا ہے، اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوا ہے، اور ساری چیزوں میں وہ سچا ہے، دل میں کفر، ریا، نمود، دکھاوا ایسا کچھ نہیں ہے، وہ دل کی سچائیوں سے مسلمان ہے، تو وہ حقیقی مسلم ہے. اور اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور سچائی کا متعلق جو سچائی کا علم اس بندے کو ہے خود کے، وہ خود جانتا ہے کہ میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں. ٹھیک، ورنہ دوسرے لوگوں کو کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے. اس کے علاوہ صرف اللہ کو پتا ہے کون سچا ہے اور کون حقیقی مسلم ہے. تو مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقیقی جو صرف اللہ کو پتا ہے، اور ایک حکمی. حکمی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی، اب کن چیزوں سے ہم حکم لگائیں گے وہ بھی آگے آئیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے، بس ہم مسلمان مانیں گے اس کو، آپ اس کو مسلمان مانیں گے. ہم ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، مانیں گے. ہمارے دل میں کیا آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہم نہیں جانتے. اسی لیے اب کس کو مسلمان مانا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے. النطق بالشہادتین، جو انسان شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ یا عبدہ ورسولہ، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، جس نے اقرار کر لیا وہ مسلمان ہے. بس ہم حکم لگائیں گے کہ وہ مسلمان ہے، ہم حکم لگائیں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے. جو بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کلمہ شہادت کا، اسے ہم مسلمان مانیں گے حکمن. حقیقت کا پتہ تو اللہ کو ہے. جب وہ خود جان رہا ہے کہ وہ دل کی سچائی سے بول رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے بول رہا ہے، کچھ دنیاوی فوائد مقصد ہیں، کچھ نقصانوں سے بچنا مقصد ہے، کیا لالچ ہے وہ جانتا ہے. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، حدیث میں آتا ہے ان کا حساب اللہ کے یہاں. لہذا ہم نہیں اس بات کے ذمہ دار کہ ہم کہیں کہ نہیں فلاں شخص تو سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ کو بولا ہے اس نے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. کسی جنگ میں تھے، ایک مشرک سے جنگ ہو رہی تھی، اس نے ان کے اوپر حملہ کیا، گر پڑے، کچھ زخم بھی لگایا. دوبارہ پلٹ کے جب انہوں نے اس کو گرایا اور قریب تھا کہ مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسامہ کہتے مجھے لگا کہ یہ صرف بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مار دیا. ان کو لگا، سچویشن ایسی محسوس ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا. لیکن وہ دل میں بات کھٹکتی رہی، ان کو افسوس ہوتا رہا کہ گڑبڑ ہو گئی. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی، بتلایا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے باوجود تم نے قتل کر دیا.
کہا یا رسول اللہ انما کان یتقی، وہ بچنا چاہتا تھا، صرف وہ ڈھال بنا رہا تھا لا الہ الا اللہ اپنے بولنے کو تاکہ میں چھوڑ دوں۔ آپ نے کہا کہ افلا شققت عن قلبہ، اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا تم نے کہ دل میں کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ کیا کرو گے لا الہ الا اللہ کا جب قیامت کے دن یہ کلمہ آئے گا؟ فرماتے ہیں اسامہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے کہتے رہے اور میں اتنا تکلیف محسوس کر رہا تھا کہ کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، کیونکہ پرانی غلطی آج اسلام قبول کرتا تو معاف ہو جاتی۔ تو یہ نظام ہے شریعت کا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، وہ مسلمان مانا جائے گا۔ حکم اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ مسلمان ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانکیں، نیتوں میں ٹٹولیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو کسی بھی بندے کو اسلام ثابت کرنے کے لیے شہادت کلمہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ اس کو مسلمان کہا جائے۔ حدیث میں آتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، تو چاہے وہ سچ بولے جھوٹ، ہمیں نہیں مطلب اس سے، ٹھیک۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیں۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ ایسا کہہ دیں گے، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، ہماری صلاۃ پڑھیں گے، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، ہمارے قبلے کا رخ کریں گے، وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، ہمارے ذبیحے کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، فقد حرمت علینا دماؤہم، تو اب ہمارے اوپر ان کے خون، وہ اموالہم، ان کے مال حرام ہو گئے، الا بحق وحسابہم علی اللہ، الا یہ کہ کوئی حق ان کے اوپر آ جائے، خون کا حق خون، مال کا حق مال، وہ الگ بات ہے، ورنہ ابتداءً وہ حرام ہے۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے، اللہ جانے، وہ جھوٹ بول رہا ہے بولتا رہے، اللہ جانے۔ فَيَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ الْحُكْمِ، اسلام حکمی کے اندر داخل ہو جائے گا وہ شخص من اسلم، جو اسلام لایا، صدقاً، سچائی کے ساتھ، وہ بھی اسلام حکمی میں داخل ہوگا۔ وَيَدْخُلُ فِي الْمُنَافِقِ الَّذِي أَظْهَرَ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَسَرَّ الْكُفْرَ، اور منافق بھی اسلام حکمی میں مسلمان مانا جائے گا جو اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہے، کیونکہ دل میں چھپایا اس نے باہر نہیں کیا۔ اچھا، تو اسلام میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کر لے، دوسرا یہ کہ النطق بما یقوم مقام شہادتین، یا کلمہ شہادتین کا اقرار نہ کرے بلکہ ان کے قائم مقام کسی دوسرے لفظ کو بول دے جو کلمہ شہادت کی جگہ پہ ہے، کوئی اور لفظ بولتے، مثلا کہہ دے اسلم، تو میں اسلام لے آیا، کہہ دے کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی زبان سے ایسے کہہ دے، گرچہ بھی شہادت نہیں پڑھی، اتنا ہی کہہ دے کہ میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، تو بھی مسلمان مانا جائے گا، ٹھیک۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہی مقداد کی بھی ہے اور وہی اسامہ کی بھی ہے کہ میں نے کافر سے ملاقات کی۔ مقداد والی روایت میں ہے کہ ہاں کہ انی لقیت کافرا فقتلنا، ایک کافر سے ملاقات ہوئی، ہم نے پھر ایک دوسرے سے لڑائی کی، فضرب یدی بالسیف فقطعها، میرے ہاتھ کو کاٹ دیا اس نے تلوار سے، ثم لاذ منی بشجرہ، پھر بھاگ کر کے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور دور سے کہا کہ اسلمت للہ، کہ میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔ مقداد بن اسود کا واقعہ ہے۔ تو مقداد نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اقتلہ بعد ان قالها، کیا میں اسے قتل کروں؟ اس نے یہ اتنا بولا کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تو کیا اتنا کہنے پر میں قتل کر دوں اس کو؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، قتل نہ کرو۔ قال یا رسول اللہ، مقداد کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ فإنه طرح احدى يدي، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ کے گرا دیا، ثم قال ذلك بعد ما قطعها، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں اسلام لے آیا، کیا میں قتل کر دوں؟
لا تقتلو، قتل نہ کرو، فَإِن قَتَلْتَهُ، کیونکہ اگر تم نے اب اسے قتل کیا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ، تو وہ ابھی تم جس اسلام لانے سے پہلے تم جس مقام میں تھے ایمان کے، اگر وہ تمہیں قتل کرتا تو تم جنت میں جاتے، تو کیا ہوگا کہ اب وہ تمہارے مقام میں آ جائے گا قبل ان تقتلہ، قتل کرنے سے پہلے، وہ انت بمنزلتی قبل ان یقول کلمتہ التی قالہا، اور تم اس کے اس مقام میں پہنچو گے جو اس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا مقام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کلمے کی اور اسلام کی قدر نہیں کرو گے، اس کا احترام نہیں کرو گے، تو تم بھی اسی کی طرح سے کفر والے درجے میں پہنچ جاؤ گے، اور وہ کہنے کی وجہ سے اسلام کے درجے میں آ جائے گا، تو بالکل سچویشن پلٹ جائے گی۔ تو یہ دیکھیے آپ کے جو ہے کیا نام ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، ٹھیک۔ مطلب یہ کہنے کا کہ اس طرح کے لفظ کو بولتے فلا بد من التلفظ بالشہادتین، تو مسلمان کہلانے کے لیے لازم ہے کہ یا تو شہادتین کو بولے، او ما یقوم مقامہما، یا ان کے قائم مقام ان کی طرف سے انہی کا میننگ ادا کرنے والا کوئی لفظ بول دے، عند التمکن، بشرطے کہ وہ بولنے پر قادر ہو، والقدر علی ذلک، واما غیر القادر، اور جو بندہ قادر ہی نہیں ہے، جس کے پاس قدرت ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں بولنے کی، زبان وغیرہ کا مسئلہ ہے، زبان نہیں آواز آتی یا گونگا ہے مثلا، فَيُعْذَرُ بِذَلِكَ، تو پھر ایسا بندہ شہادتین کیسے پڑھے گا؟ وہ تو اشاروں سے ہی بتلائے گا نا، تو پھر اس کے اشاروں پر اتفاق کیا جائے گا، اور اس کی جو ہے یہ جو بیماری ہے اس کو عذر مانا جائے گا۔ ہاں اگر یہ بیماری ختم ہو گئی، کبھی علاج کرا لیا، کوئی اس طرح کے انداز میں ایسا علاج ہو گیا، یا اس کو اللہ نے شفا دے دی، تو پھر شفا پانے کے بعد کلمہ پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کے بارے میں پتہ چلے۔ تو ایک شکل ہے کسی کو مسلمان ماننے کی، دو شکلیں ہو گئی، مطلب دونوں ایک سی ہیں، شہادتین کا اقرار کرے، یا شہادتین کے قائم مقام کوئی لفظ بولے یا اشارہ کرے، جیسا کہ بولنے والا نہ ہو اگر، ٹھیک۔ دوسری ہے تبعیت، تابع ہونا۔ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تابع ہے وہ متبوع کے حکم میں ہوگا، اور تابع کا مطلب ہے چھوٹا بچہ۔ چھوٹا بچہ اپنے والدین میں سے جو بہتر والد ہوگا، ماں باپ میں جو بہتر ہوگا اس کے تابع ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ باپ مسلم ہو اور ماں یہودیہ ہو، یا ماں مسلم ہو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اور باپ یہودی ہو، غیر مسلم ہو، ممکن ہے، مطلب وہ گرچہ شرعاً جائز نہیں ہے لیکن کوئی انسان ایسے رہ رہا ہو، تو جو ان میں بہتر ہے، یا مان لیجیے ابھی دونوں کافر تھے اور ماں مسلمان ہو گئی، اور ابھی وہ باپ مسلمان نہیں ہوا ہے، تو رشتہ تو باپ کا ہے نا اس سے، بیٹے کا، تو بیٹا باپ کے تابع نہیں ہوگا، اب ماں کے تابع ہوگا۔ چھوٹا بچہ ماں کے تابع مانا جائے گا، اور اس کو ماں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس بچے کو مسلمان مانا جائے گا تابع ہونے کے اعتبار سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی دونوں غیر مسلم تھے، ماں مسلمان ہو گئی، اب چاہے باپ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی، نصرانی، مجوسی، کوئی بھی ہو، تو بچے کو ماں کے تابع مان کر مسلمان مانا جائے گا، بشرطے کہ وہ ماں کے ساتھ رہتا ہو۔ اگر باپ اپنے لے کے آئے تو باپ کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لیکن جو مسلمان ہیں ان کے بچے بھی مسلمان مانے جائیں گے، گرچہ وہ ابھی مکلف نہیں ہوئے، وہ ابھی عاقل اور بالغ نہیں ہوئے جو شہادت کا کلمہ پڑھیں، کیونکہ جو بالغ نہ ہو اس کی تو کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی نہیں سمجھتا بات کو، اسے نہیں پتا کہ کلمہ لا الہ ہے ہوتا کیا ہے، چاہے یاد کچھ بھی کر لے گا، میننگ کچھ بھی رٹا دیجیے آپ اس کو، اس کی عقل میں، وہ شعور میں وہ بات ہے ہی نہیں جو ایک عقل مند بالغ میں اور بڑے میں ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے بچے بھی مسلمانوں کے ساتھ تابع مان کر کے ان کو مسلمان مانا جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہ حالانکہ بعض ایسے
خوارج کے فرقے گزرے ہیں جو مسلمان بچوں کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے وہ ابھی تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، تو کہاں سے اسلام مان جائے گا، مسلمان نہیں مانتے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے تابع ہوں گے، چاہے دونوں ماں باپ مسلمان ہو، یا باپ مسلمان ہو یا ماں مسلمان ہو، کیونکہ اسلام ماں بھی مسلمان ہوگی تب بھی بچے کو مسلمان مانا جائے گا۔ ایک شکل ہوگی ماں باپ کی پیروی اور تبعیت، ماں باپ کے تابع ہونا۔ ایک دوسری شکل ہے تابع ہونے کی، دار اسلام کے تابع ہونا۔ دار اسلام مسلمانوں کے دار، ملک، مسلمانوں کے ملک کے تابع ہو۔ کیسے؟ مسلمانوں کی پرانے زمانوں میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جنگ کے دوران مسلمان جب کسی شہر پہ، کسی علاقے پہ جنگ کرنے کے دوران جب حملہ کرتے ہیں تو پرانے وقتوں میں تو غلام بنانا بھی جائز تھا، پوری دنیا کا متفقہ نظام تھا۔ تو اب مسلمان بنا کر کے لائے، وہ غلام بنا کر کے لائے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو۔ تو کوئی شخص چھوٹے بچے کو، ایسے چھوٹے بچے کو پکڑ کے لایا، کہیں اس کو مل گیا ہوگا، لے آیا، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تنہا بچہ پکڑا گیا، ماں باپ مارے گئے ہوں گے بھیڑ بھاڑ میں اور افراتفری میں، ضائع بھی ہو سکتے ہیں کہ ضائع ہو گئے ہوں، موجود ہوں، پتہ نہ ہو کہاں ہے، یا وہ سمجھتے ہمارا بچہ مارا گیا، وہ بھی کسی اور کے قبضے میں چلے گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ جیسے بھی ہو، ایک بچہ بغیر ماں باپ کے، بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے یا بغیر ماں باپ دونوں کے پکڑا گیا، مشرکین کا بچہ، کفار کا بچہ، ٹھیک، اور اس کو کوئی جب لے کے آئے تو کسی مسلمان کے حوالے کر دیا گیا اس کو بطور غلام۔ تو اب اس مسلمان نے جو پکڑ کے لایا اس کو دار اسلام میں لے آیا، مسلمانوں کے ملک میں آ گیا بچہ، اب وہ بچہ مسلمانوں کے ملک میں ہے تو مسلمان مانا جائے گا، حالانکہ کفار کے ملک سے آیا ہے، کفار کا بچہ ہے، لیکن چونکہ جنگ کے طریقے سے اور پرانے زمانے کے نظام کے مطابق آیا ہے تو پھر وہ مسلمان شمار ہوگا۔ اچھا، لقیت دار الاسلام، مسلم ملک ہے، وہاں پہ کفار بھی رہتے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہتے ہیں، مجوسی بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی، اہل ذمہ رہتے ہیں، اہل ذمہ، مگر ایک بچہ نوزائیدہ، نومولود اسپتال کے باہر، پارک میں کہیں ملا، اب اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے کہ کس کا بچہ ہے، تو چونکہ ملک مسلمانوں کا ہے، اسلامی نظام ہے، مسلم ملک ہے، تو اب یہ بچہ مسلم ہی شمار ہوگا، ٹھیک، ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم نے پھینک دیا ہو لیکن شمار مسلم ہوگا، کیونکہ اس کا دعوے دار کوئی نہیں، تو وہ اسلام اس کا دعوے دار ہے، مسلمان اس کا دعوے دار ہے۔ اچھا، یتیم، چھوٹا بچہ یتیم جس کے والدین کا انتقال ہوگا، دونوں ماں باپ مارے ہیں، دونوں ماں باپ انتقال کر گئے، کفلہ احد المسلمین، کوئی ایک مسلمان اس کی کفالت کر کے ذمہ داری لے کر کے اس کو پال رہا ہے، تو چھوٹا بچہ بھی، وہ یتیم بچہ بھی اپنے کفیل اور اپنے کافل کے اور اپنے گود میں لیے ہوئے پالنے والے شخص کے دین کے تابع ہوگا، یعنی مسلمان شمار کیا جائے گا۔ اچھا، یہ تبعیت والی شکل ہو گئی، ایک کلمہ پڑھنے والی یا کلمے کے قائم مقام کچھ اشارہ یا کوئی دوسرا لفظ بولنے والی، دوسری تابع ہونے والی۔ تیسری شکل ہے حالات سے پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں، کوئی ایک شخص نہ ہو وہاں جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، یا پوری جماعت یہ نہ بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حالات اور اشارات پتہ چلیں، دلالت، مثلا ایسا کام کریں کوئی انسان جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہوگا، کیونکہ ایسا کام مسلمان ہی کر سکتا ہے، مثلا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، مسجد میں، میدان میں، صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو،
تو ظاہر ہے یہ کام مسلمان کا ہے، تو دور سے ہم اس کو مسلمان مانیں گے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان کو مسلمان مانیں گے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کا امام ہے، آپ نہیں جانتے، نئے شہر میں گئے ہوئے ہیں، حالانکہ اشاروں سے اور حالات سے پتہ لگا کہ یہ بدعتیوں کی، مشرکوں، بریلویوں کی مسجد ہے، لیکن آپ وہاں کسی مسلمان کو نہیں جانتے۔ لیکن مسجد اسلام کی علامت ہے، صلاۃ اسلام کا ایک شعیرہ ہے۔ یہ مستور الحال مسلمان ہے، آپ کی نظر میں مجہول الحال ہے، مستور الحال، جن کی حالت ابھی پتہ نہیں آپ کو۔ اور جب کچھ بھی نہیں پتا تو آپ کو یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہے، کیونکہ مسجد ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ابھی ان لوگوں کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی علامت لکھی ہوگی، کوئی علامت بنی ہوگی، ہرا گنبد ہوگا، پگڑیاں ہری ہو سکتی ہیں، چاند ستارے بنے ہوں گے، 786 لکھا ہوگا، کچھ ہوں گے علامتیں، لیکن یہ علامتیں ان کو، کسی ان میں سے ہر شخص کو یا کسی ایک شخص کو کافر کہنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب تک ان لوگوں میں سے کسی شخص کے متعلق ہمیں اس کا عقیدہ یا اس کا عمل شرکیہ اس کے عمل سے دکھے یا اس کے قول سے، اقرار سے، یا اس کے متعلق کسی کی خبر سے، ابتدا میں آپ جب تک ان کو نہیں جانتے، نئے لوگ ہیں، نیا شہر ہے، مسلمان مانی نماز پڑھ لیجیے، مسجد میں پڑھ لیجیے، اور اگر جماعت ہو جماعت پڑھ لیجیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے، یہ اس کا رزلٹ اور فائدہ ہے کہ اقامت الصلاۃ۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، کئی چیزیں، نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کا رخ کرے، اکل ذبیحتنا، ہمارے ذبیحے کو کھائے، فذلک المسلم، تو مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ ہے، فلا تکفروا ذمۃ اللہ فی ذمتی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ کو توڑو نہیں، جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اس کو آپ اس کی مخالفت نہ کرو۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں وَفِيهِ أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِرِ، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے معاملات اور لوگوں کو پر حکم لگانے کا طریقہ ظاہر کا اعتبار ہوگا۔ فَمَنْ أَظْهَرَ شَعَائِرَ الدِّينِ، تو جو شخص دین کے شعائر کا اظہار کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو دین کے ظاہری شعائر ہیں، علامتیں ہیں، نشانات ہیں، پہچان ہیں، دین کی پہچان والے معاملات کو جو ظاہر کرے گا، اجریت علیہ احکام اہلہ، تو اس پر اہل دین اور اہل اسلام کے احکام جاری کیے جائیں گے۔ ما لم یظہر منہ خلاف ذلک، جب تک اس سے دین کے خلاف کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا جو میں نے ابھی ہم نے کہی؟ جب تک آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اس کے عمل سے، اس کے قول سے، یا اس کے متعلق کسی کی گواہی سے، خبر سے، اس وقت تک آپ اس کو غلط نہیں مانیں گے۔ صلاۃ کے باب میں خاص کر عمومی طور پہ آپ اس جماعت سے، اس فرقے سے عمومی طور پہ آپ ایک طرح سے برات کر سکتے ہیں، نفرت کر سکتے ہیں، ان کو برا سمجھنے کا کام ان کی بدعت کی وجہ سے جائز ہے عمومی طور پہ، مگر مخصوص شخص کو اس وقت برا سمجھیں گے جب تک اس کے بارے میں جان نہ لیں۔ جب جان جائیں گے کہ یہ بدعتی ہے یا بریلوی ہے یا قبوری ہے، شرک کرتا ہے، جب جان جائیں گے اس کے قول سے، اس کے اقرار سے، اس کی باتوں سے یا اس کے عمل سے، تب اس کو آپ نفرت کریں گے اس کی بدعت کی وجہ سے، اور اس کو اس کے شرک کی وجہ سے مشرک قرار دیں گے، مشرک سمجھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابن مفلح کہتے ہیں کہ وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ حُكْمًا بِإِسْلَامِهِ نَصَّ عَلَيْهِ الامام احمد، کہ جب کافر انسان جو اصلی طور پہ کافر تھا، پہلے ہمارے گاؤں کا، علاقے کا، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ صلی نماز پڑھنا شروع کر دے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کافر ہو، یہودی، نصرانی، مجوسی، کوئی بھی،
حکما بے اسلامی ہی، اس کے اسلام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ مسلمان ہے، حکم لگایا جائے گا۔ نص علیہ الامام احمد، امام احمد نے اس پر تنصیص، ابن مفلح جن کی بات آ رہی ہے ابن حجر کے، وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن مفلح ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تو کہا کہ اس کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا، حکم لگایا جائے گا، اور اس بات پر امام احمد نے نصاً تنصیصاً باقاعدہ لفظاً کہا ہے، ٹیکسٹ کے ساتھ لفظ بلفظ یہ بات کہی ہے۔ وہی لا تکون بدون الاسلام، کیونکہ صلاۃ بغیر اسلام کے ہو ہی نہیں سکتی، بغیر اسلام کے بندہ نماز نہیں پڑھے گا، لأنها عبادہ تختص شرعنا، یہ ایسی عبادت ہے جو ہماری شریعت کے ساتھ خاص ہے۔ ایسی عبادت صلاۃ یہودی نہیں پڑھتے، نصرانی نہیں پڑھتے، مجوسی اور دوسرے کفار و مشرکین ایسی نماز ایسی عبادت نہیں کرتے، ہمارے دین کی عبادت ہے یہ مخصوص۔ اشبہت الاذان، یہ اذان کے مشابہ ہے، اذان ہمارے دین کا خصوصی ایک نشان ہے، یہ کسی دین میں نہیں ہے۔ تو جس طرح اذان ہمارے دین کا خصوصی علامت اور نشان ہے، ویسے ہی نماز بھی مخصوص ہمارے دین کی خصوصی عبادت ہے۔ ولا فرق بین ان تکون صلاته فی دار الاسلام او الحرب، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا کہ چاہے وہ انسان صلاۃ پڑھ رہا ہو، وہ کافر نماز پڑھ رہا ہو جو، چاہے وہ دار اسلام میں ہو، مسلمانوں کے ملک میں ایک ذمی کی حیثیت سے، اقلیت کی حیثیت سے رہتا ہو، یا خود اکثریتی ملک کا ہو اور دار حرب کا ہو، مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے یا مسلمانوں کی صلح ہو چکی ہے، کسی بھی جگہ کا ہو، جماعت میں پڑھتا ہو یا اکیلے پڑھتا ہو، نماز پڑھنے سے اس کے دین کا، اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات ہم یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ تب ہوگا جب وہ خود پڑھتا ہو۔ مثال ہے کہ کچھ لوگ فلمی دنیا میں کام کرتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، ان کے ایک کریکٹر ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، بہت سے کفار ہیں جو مسلمان بن کر کے ایکٹنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے نہیں کر رہے، وہ تو ایک پروفیشن ہے ان کا، وہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، وہ تو اپنے پیسے کے لیے اپنے ایک رول کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ وہاں پر کلمہ ہی پڑھتے ہیں۔ اگر مارے جائیں یا کوئی جنگی صورتحال دکھائی جائے تو کلمہ شہادت ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب ایک دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، ایک ان کا کام ہے، یہ ان کی نیت میں ہے ہی نہیں۔ تو یہاں تو واضح ہے کہ وہ کسی نے ان کو مکلف کیا ہوا ہے، کسی نے پابند کیا ہے، ایسا کہنا ہے آپ کو، تو اس پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ارے یہ بندہ مسلمان ہو گیا، نہیں، وہ تنہا اکیلے میں کرے، بغیر کسی ظاہری اس طرح کی شکل کے کرے گا، تب اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اور ایک شکل ہے اذان اور اقامت، کہیں پر اذان ہو رہی ہو کسی گاؤں میں، اور وہ گاؤں پہلے مکمل غیر مسلموں کا تھا، تو ہم کہیں گے یہ گاؤں مسلمان، اس کے اندر مسلمان ہیں یا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، اب اس گاؤں پر مسلمان حملہ نہیں کر سکتے اگر دار حرب ہے تب۔ قال رسول اللہ قال انس کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا قوما، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کرتے، جنگ کرنے نکلتے کچھ کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، لم یغزو حتی یصبح، تو جب تک صبح نہیں ہو جاتی آپ غزوہ نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے تھے آپ۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، اگر اس قبیلے سے اذان کی آواز سن لیتے تو پھر حملہ کرنا، جنگ کرنا روک لیتے اور پھر چلے جاتے آپ۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ، اور اگر اذان نہیں سنتے تو حملہ کرتے بعدما یصبح، صبح ہونے کے بعد، صبح۔ تو یہ چونکہ ظاہر ہے آپ کا دین مدینے میں پھیل رہا تھا، مدینے کے لوگوں کا ادھر ادھر آنا جانا تھا، تو کیا معلوم کون انسان کس کے ذریعے مسلمان ہو گیا ہو، اور اس زمانے میں اطلاعاتی مسائل تو تھے نہیں، تو سب سے بڑی اطلاع اذان ہی ہے، اندھیرے میں خاص کر صبح کے وقت فجر میں اگر اذان کی آواز آ رہی ہے قبیلے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یا کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان یہاں ہیں، تو اب حملہ ایسے نہیں کیا جائے گا، یہ مطلب۔ تیسری شکل ہے حج، کوئی شخص حج کرنے چلا جائے، ٹھیک،
لأنه من شعائر الاسلام الظاہرہ، یہ بھی اسلام کے ظاہری شعائر میں سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حج جانے کے لیے آج کل تو بہرحال جانا آسان نہیں بغیر اسلام کے اور بغیر اس کے، لیکن پرانے وقتوں میں کسی حد تک آسان تھا، جب کوئی ویزا نہیں تھے، پاسپورٹ نہیں تھے، اجازتیں نہیں تھیں، اپنے گھر سے نکلو اور چلے جاؤ قافلے کے ساتھ۔ تو پرانے وقتوں میں حج کرنا ایک طرح سے تھوڑا سا شبہ میں ڈالنے والا ہو سکتا تھا، اس بارے میں کہ معلوم نہیں ہو سکتا جاسوس بن کے آیا ہو، لیکن جاسوس بھی ہو اگر تو ظاہری طور پر مسلمان مانیں گے اس کو۔ حج کر رہا ہے مسلمان کرتا ہے، حج کوئی اور نہیں کرتا۔ مکہ جانا اور عرفات منی ان سب جگہوں پہ جانا مسلمان کرتا ہے، تو حج کرنا بھی اسلام کی علامت ہے۔ حج کرنے والے کو مسلمان مانا جائے گا ظاہری طور پہ۔ اور آج کے دور میں اگر وہ پاسپورٹ بنوا لیتا ہے اپنے نئے نام سے، ہو سکتا کوئی جاسوس ہو کسی ملک کا، اس کو اس ملک والوں نے نام نیا دیا ہو، نئی آئی ڈی دی ہو، اور پھر اس نئی آئی ڈی پہ، مسلمان آئی ڈی پر وہ حج کا ویزا نکلوا کے جاتا ہے حج کرنے، تو حج میں جانے والے لوگوں جن کو وہ نظر آئے گا، حج میں جن سے ملاقات ہوگی، ان لوگوں کا فریضہ ہے کہ اس کو مسلمان مانیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو وہ اندر جانتا ہے، وہ دل اس کا، اور اللہ جانتا ہے اس کے حالات کو۔ ظاہری طور پہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو مسلمان مانیں۔ اسی طرح میں بعض لوگوں نے کہا، مطلب سوال اٹھایا کہ صحیح کہ مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو فقہاء نے تو صحیح بات ہے کہ انہ یصیر مسلما بکل ما هو من خصائص الاسلام، وہ مسلمان کہلا ہوگا ہر بندہ ہر اس کام کے ذریعے جو اسلام کے خصائص ہیں، تنہا اسلام میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کو کرنے سے مسلمان مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی عبادت ایسی جو اسلام میں بھی اور غیروں میں بھی ہے تو اس کے ذریعے مسلمان نہیں مانا جائے گا، کافی نہیں ہوگی وہ عبادت۔ اور چوتھی شکل ہے، اب 3 شکلیں ہو گئی۔ ایک ہے کسی کو مسلمان ماننے کے لیے کلمہ شہادت یا اس کے قائم مقام کوئی لفظ یا کوئی اشارہ۔ دوسری ہے تبعیت، تابع ہونا، فالوور ہونا، ماں باپ کا فالوور ہو یا دار اسلام میں آ جائے، کہ جو بھی شکل ہے۔ اور تیسری شکل ہے علامت، نشانی، دلالت، کوئی پہچان، جیسے صلاۃ، اذان، حج، یہ علامتیں ہیں، ایسا کرنے والا مسلمان مانا جائے گا۔ حکم ہے، یہ حکمی اسلام ہے، مانا جائے گا اس کو مسلمان، حقیقت کا اعتبار نہیں ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ اور چوتھی شکل ہے اسلام کی، کسی کو مسلمان ماننے کی، شہادت رجل مسلم عدل له بالاسلام، کہ کوئی مسلمان، عدل مسلمان، معتبر مسلمان، سچا مسلمان جو پہلے سے معروف ہے، وہ گواہی دے دے کسی کے بارے میں کہ نہیں میں جانتا ہوں یہ بندہ مسلمان، کسی کی غیر موجودگی میں بات چل رہی ہے اور ہم اس کو کافر سمجھ رہے ہیں، تو کوئی معتبر مسلمان، ثقہ مسلمان اس کے بارے میں گواہی دے کہ نہیں وہ مسلمان ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان کبھی کبھی مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتا اپنے اسلام کا، اور مخصوص دوست کو کسی کو بتا دیتا ہے گواہ بنانے کے لیے، یا اپنے دل کی بات کہہ دیتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اب وہ دنیا کے سامنے کافر ہے، غیر مسلم ہے، اسلام دشمن بھی ہے، لیکن اندر اندر وہ اسلام لائے ہوئے ہے۔ اب اس میں اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن اندر اندر وہ مسلمان ہے، اس کا علم کسی ایک شخص کو ہے، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ اس کے مقاصد ہیں، وہاں بندہ مسلمان ہے، میں جانتا ہوں۔ اس کی گواہی بھی، کیونکہ یہ معتبر ہے ہمارے ہاں، عدل ہے، ثقہ ہے، تو اس کی گواہی اس کو مسلمان ماننے کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ اس نے نہ ہم نے اس کو ابھی اذان دیتے سنا، نہ نماز پڑھتے سنا، نہ حج کرتے سنا، نہ کوئی اشارہ کرتے سنا، نہ زبان سے بولتے سنا، نہ کوئی بچہ ہے وہ کہ اس کے ماں باپ کے تابع مانا جائے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ہی شکل ہے کہ ایک مسلمان، معتبر مسلمان گواہی دے رہا ہے ہمارے پاس کہ وہ بندہ فلاں فلاں جو ہے مسلمان ہے، تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ تو یہ 4 طریقے ہیں کسی بھی شخص کے اسلام کو اور دین کو ثابت کرنے کے لیے، اور چاروں طریقے سے
بندے کو حکمن مسلمان مانا جائے گا، دوسرے لوگ مانیں گے، یعنی ہم دوسرے کو مانیں گے مسلمان، حکم دیں گے، حکم لگائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں شمار کریں گے، چاہے دل میں کچھ بھی ہو۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اور دوسری قسم ہے اسلام، یہ حکمی اسلام، دوسری حقیقی اسلام۔ حقیقی اسلام تو صرف یا تو بندہ جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، وہ سچا مسلم ہے۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ جو سچا مسلمان ہو، دل سے سچا ہو پورے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کی سچائی مقبول ہو، تو پھر وہ سچا مسلمان ہے۔ یا تو اللہ جانتا ہے اس کو حقیقت کے اعتبار سے مکمل طور پہ، یا جزوی طور پہ، یا تھوڑا سا وہ بندہ جانتا ہے جو اپنے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدے اور دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔